بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وشا ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایک طرف امریکی صدر پاک بھارت جنگ میں تباہ ہونے والے طیاروں کی تعداد بڑھائی جا رہے ہیں تو دوسری جانب بھارت اپنے ہی طیارے خود گرائے جا رہے ہیں اور ملک میں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز کے استعفے آئی جا رہے ہیں. اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپوزیشن نے احتجاجی تحریک کا اعلان بھی کر دیا ہے، جبکہ حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ اگر احتجاج کے نام پر قانون ہاتھ میں لیا گیا تو سختی سے نمٹا جائے گا. کیا وکلا برادری اور اپوزیشن مل کر کوئی کامیاب تحریک چلا پائے گی اور اس نظام میں کوئی تبدیلی بھی لا پائے گی؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے لندن UK سے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب مقیم احمد خان صاحب اور مظفر آباد آزاد کشمیر سے سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب قاضی عبدالباسط علوی صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم مقیم احمد خان صاحب سے ہی کرتے ہیں. مقیم احمد صاحب، ایک طرف امریکی صدر طیاروں کی تعداد بڑھائے جا رہے ہیں تو دوسری جانب بھارت اپنے ہی طیارے خود ہی گرائے جا رہے ہیں. یہ بھارت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں محترم مقیم احمد خان صاحب؟ بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا. بہرحال یہ تیجس طیارہ جو گرا ہے دبئی کے ایئر شو میں، یہ 89 کے بعد پہلی بار ایسا حادثہ ہوا ہے. انڈیا کا پائلٹ ہلاک ہو گیا اور اس کے نتیجے میں وہ تیجس بنانے والی انڈین کمپنی کے حصص گر گئے، اور اس کے مقابلے پر پاکستان کا JF-17 تھنڈر جو ہے اپنی مقبولیت کی معراج پہ پہنچ گیا ہے. اور اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان سے ایک ملک کا معاہدہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں JF-17 جو ہے وہ پاکستان اس دوست ملک کو فراہم کرے گا. دوسری جانب بھارت میں فضائیہ پر تنقید ہو رہی ہے اور ایئر چیف کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس ایئر چیف کو رکھا ہی کیوں تھا آپ نے، جو پاکستان کے خلاف جنگ میں کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکا، اور اب حالیہ واقعے نے اس کو مزید بارود فراہم کر دیا. لیکن چونکہ ایئر چیف مارشل کو ہٹانے کے نتیجے میں مودی سرکار جو ہے وہ ہل جائے گی کہ پھر ان کو یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ جی بھارتی پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوتا رہا اور جس طرح کے نعرے لگتے رہے، جیسے جیسے ہیش ٹیگ وائرل ہوتے رہے، اور جو کچھ اپوزیشن رہنماؤں نے اور آزاد میڈیا نے پیش کیا اور جو کچھ ٹرمپ کہہ رہا ہے وہ سارا درست ہے، تو وہ اس کے بیانیے کی موت ثابت ہوگا. تو وہ اپنے ان تینوں جنرلوں کو سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا دھچکا لگنے کے بعد بھی نہ کسی نے استعفیٰ دیا، نہ کسی نے اس شکست کی ذمہ داری قبول کی انڈیا میں، اور نہ ہی کسی کی جرأت ہے کہ وہ اس کی صحیح تصویر اپنی عوام کو دکھا سکے. تو پاکستان کا تو خیر اس میں تیجس طیارے گرنے میں کوئی رول نہیں ہے، یہ ان کی اپنی کوئی کوتاہی ہے جس جو نتیجے تحقیقات کے نتیجے میں سامنے آ جائے گی کہ ٹیکنیکل فالٹ تھا یا پائلٹ ذمہ دار ہے یا کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ تھا. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح سے وہ اسپیکولیشن شروع ہو جاتا ہے اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ بغیر تحقیق کیے لوگ جو ہے مختلف قسم کی سٹوریز جو ہیں ان کو آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، حادثات بھی ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہماری آج کی زندگی کا ایک حصہ ہے. تو اس پر کوئی خوشی کے شادیانے بجانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کوئی زیادہ توقعات وابستہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جی جناب قاضی عبدالباسط علوی صاحب، یہ جو طیارے ہیں اس میں جہاں اہلیت اور صلاحیت کی کار فرمایا ہے، لیکن بھارت فوری طور پہ جو ہے جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے ہوتے ہیں واقعات ہو جاتے ہیں جیسا کہ مقیم احمد خان صاحب نے فرمایا، لیکن فوری محمود الزام پاکستان کو ٹھہرا دینا اور پھر وہاں بات نہ بنے تو پھر امریکہ پہ الزام لگا دینا کہ وہ ذمہ دار ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟
اچھا شاہد صاحب، سب سے پہلے جو ہے نا اس میں جو ہے نا ایک معاملہ، ایک تو ٹیکنالوجی ہے، اور ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے کہ بھارت کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی بہترین ہے پاکستان کے مقابلے میں، اگر اس میں 19-20 کا فرق بھی ہے لیکن ٹیکنالوجی بہتر ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن جو ان کی جو فضائیہ ہے، جو ان کی ہیومن ریسورس ہے، اس کے ایشوز ہیں. ابھی حال میں ہی جو فرانسیسی کمپنی ہے اس نے بھی کہا ہے جی ہمارے طیاروں میں کوئی ایشو نہیں تھا، ٹھیک ہے جی. ایشو جو تھا وہ ان کے پائلٹس کے پروفیشنلزم میں تھا. تو یہ ایشوز ہیں. اور دوسرا جو ہے نا ایمان ورسز خوف والا جو ہے نا وہ سلسلہ بھی ہے کہ مسلمان جب لڑتا ہے تو وہ جہاد سمجھ کے اور ثواب سمجھ کے لڑتا ہے، اور جو ہندو ہوتے ہیں یا نان مسلم ہوتے ہیں ان کے لیے یہی زندگی سب کچھ ہے. اس لیے جو پرفیکشن والے معاملات ہیں نا وہ ہیں. اور ٹیکنالوجی میں شاید اتنا زیادہ فرق نہ ہو، یا ہو سکتا ہے وہ بہتر بھی ہو، لیکن اس کو چلانے والی چیز جو ہے نا وہ اس کو چلانے والی صلاحیت اس کا بھی پرفیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی جی کہ ہمیشہ الزام جو ہے وہ پاکستان پہ لگایا جاتا ہے، تو یہ ان کی سیاست کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی. انہوں نے لوگوں کو، اپنے لوگوں کا ذہن ایسا بنا دیا ہے کہ آپ نے ہر چیز میں پاکستان کو رگڑنا ہے، ہر چیز میں. اس لیے وہ فالس فلیگ آپریشنز کے ڈرامے بھی رچاتے ہیں. پہلگام کا ڈرامہ انہوں نے خود رچایا، ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے پلوامہ کا خود رچایا. ابھی حال ہی میں پھر دہلی جو ہے نا دھماکہ ہوا، یہ انہوں نے خود کیا، اور فوری طور پہ بغیر تحقیقات کے وہ فوراً انگلیاں ہماری طرف اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. ان کا میڈیا جو ہے وہ فوراً جو ہے نا پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ان کا جو ہے نا وہ ایک اپنا ووٹ بینک کو بڑھانے کا ان کا یہ سسٹم ہے کہ یہ جو ہے نا ہندو ذہنیت کو ابھارا جائے، اور پاکستان کے خلاف جو ہے نا وہ ان کا ذہن بنا کے، ذہن سازی کر کے تو ووٹ کو جو ہے اپنی طرف اٹریکٹ کیا جائے. یہ ہے. اور باقی اس کا حقیقت سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا پوری کو پتہ ہے کہ کون سی قوم میچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور کون سا ملک ہے جو اس طرح کی جو ہے نا حرکتیں کر رہا ہے کہ جس کی دنیا پوری میں تصدیق کی ہو رہی ہے. جی مکیم احمد خان صاحب، ہم خارجی طور پر تو بڑا اچھا جو ہے، جیسا کہ قاضی عبدالباسط صاحب نے کہا کہ ہم بڑا میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن داخلی طور پر ہم عجیب و غریب حالات سے گزر رہے ہیں. پہلے 26ویں ترمیم، پھر اب 27ویں ترمیم، اور 27ویں کے جو ہیں وہ ججز جو ہیں، بڑے بڑے استعفے جو ہیں وہ لگاتار آئی جا رہے ہیں. اور اس کا جو ہے اب اس کے ساتھ جو ہے 28ویں ترمیم کی جو ہے وہ باسگش بھی سنائی دے رہی ہے. ابھی 27ویں کا معاملات سلجھے نہیں، گرد بیٹھی نہیں، کہ ہم نے ایک دفعہ پھر طوفان جو ہے وہ 28ویں کا اٹھا دیا ہے. اس کے پیچھے کیا عوامل ہے مکیم احمد خان صاحب؟ یہ جو جلد بازی والا عنصر ہے، اس کی کچھ وجہ سمجھ میں نہیں آتی. 26ویں بڑی طوفان میل کی سپیڈ کے ساتھ، 27ویں اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ، اور اس کے بعد اب 27 نومبر کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس، دونوں کا اجلاس طلب کیا گیا. تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ حکومت کو یا اسٹیک ہولڈرز کو کسی چیز کی بہت جلدی ہے. اب وہ جو بات اس میں ہے کہ کچھ چیزیں کسی داخلی تضاد کا بھی اشارہ کر رہی ہیں، جس میں استثناء کی شق شامل تھی، اور اس کے اوپر پیپلز پارٹی جو سودے بازی کی، اور انڈائریکٹلی ان کو جو پیغام دیا گیا، اور اس کے بعد آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی ہوئی، اور اب گلگت بلتستان کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. تو یہ سارا ذرا ایک براڈر کھیل ہے کہ جس میں سٹیپ بائی سٹیپ کچھ مقاصد کا حصول ممکن بنایا جائے گا. 18ویں ترمیم سے ہماری فوج خوش نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سادی سی کہ وفاق کے پلے اب کچھ رہا نہیں ہے. فوج کی پینشنز اور تنخواہیں وہ وفاق کے ذمہ ہیں، صوبے اپنا حق مانگتے ہیں، وہ دینے کے بعد وفاق کے پلے اتنا کچھ رہتا نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ بھی رن کر لے،
وہ فوج کے اخراجات بھی پورے کر لے اور فوج کو مطمئن بھی کر لے. اور اب حالیہ دنوں میں انڈیا کے ساتھ جو 7 سے 10 مئی تک جنگی سما بندہ رہا اور جو کچھ اس کے نتیجے میں ہوا، اس کی وجہ سے ہمارے دفاعی اخراجات بھی بڑھ گئے. تو ہمیں اپنے وہ سٹاکس بھی فل کرنے ہیں، آرمی کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے اور نئی ٹیکنالوجی کی ضرورت بھی ہے. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ اگلے بجٹ سے پہلے یہ ساری چیزوں کو سلوٹوں سے پاک کر دیا جائے اور وہ ٹارگٹس اچیو کر لیے جائیں کہ جو کافی عرصے سے بیک برنر پہ رکھے ہوئے تھے، جن کے لیے کوشش کی جا رہی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اسی طرح امن و صدقہ کہیں گی اور تمام بڑی سیاسی قوتیں، جن میں سے پیپلز پارٹی کا تو خیر 18ویں ترمیم کے لیے ایک ٹرافی والی سچویشن ہے کہ وہ تو اس کو سیل کر رہا ہے باقاعدہ اپنے سیاسی بیانیے میں کہ جناب یہ ہمارا سب سے بڑا شاید کانسٹیٹیوشنل اچیومنٹ ہے 1973 کے آئین کے بعد. تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ اگر یہ ان کو فیس سیونگ نہ دی گئی تو وہ کس طرح سے اس کے لیے ووٹ کریں گے اور وہ کس طرح سے اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کریں گے. یہ آنے والے دنوں میں بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہوگا. جی بس اتنا ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہوگا. قاضی عبدالباسط الوی صاحب، جیسا کہ آزاد کشمیر میں ہوا تھا کہ بارگیننگ ہوئی اور آج جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے راٹھور صاحب وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، تو اسی طرح کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی جس کے نتیجے میں 28ویں ترمیم بھی منظور ہو جائے گی. قاضی عبدالباسط الوی صاحب، آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم آ گئے اور نئے آنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو کمزوریاں، جو کوتاہیاں پچھلی حکومت اور نااہل وزیر اعظم کے جو تھی پلڑے میں تھی، ہم اس کو دور کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس حد تک دور کر پائیں گے ان 6 مہینوں میں اور پھر نئے الیکشن میں دوبارہ منتخب ہو پائیں گے؟ جی قاضی عبدالباسط الوی صاحب. اچھا، ایک تو سب سے پہلے جو ہے نا، جو ابھی پرائم منسٹر بنے نا، ان کی ریپوٹیشن کافی اچھی ہے. ایک تو ان کے والد صاحب کی وجہ سے نا، ان کے والد صاحب بھی پرائم منسٹر رہے اور انہوں نے یہاں پہ بہت سارے ترقیاتی منصوبے کیے اور عوام اس سے بہت خوش رہی ہے. تو دوسرا یہ نوجوان بھی ہیں، ینگ آدمی ہیں، اور آج کل تو اوور آل جو ہے نا ساؤتھ ایشیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو، اور خاص طور پہ یہ جو ہمارا ریجن ہے آزاد کشمیر میں پارٹیکولرلی دیکھ لیں تو نوجوانوں کا بڑا زور ہے. پھر یہ تھوڑے سے جو ہے نا کنٹروورسی سے بھی تھوڑا ہٹ کے ہیں، کنٹروورشل بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا ان پہ کافی امیدیں وابستہ ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے انیشیٹوز بھی لیے. انہوں نے جو ہے نا کچھ لوگوں کے جو ہے سیکرٹریز وغیرہ کے، منسٹرز کے، انہوں نے پروٹوکولز وغیرہ کام کیے ہیں. انہوں نے اپنی کیبنٹ جو ہے ابھی فی الحال 20 میں، آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک جو انہوں نے گیسچر دیا ہے وہ اچھا دیا ہے. تو ان سے امیدیں تو وابستہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن یہاں پہ ہونے 6 مہینے بعد. اب یہ اتنا زیادہ کچھ کر تو نہیں پائیں گے، لیکن اپنی گورننس کو ٹھیک کر لیں اور ایز اے ماڈل اگر یہ شو کر دیں کہ جو ہے نا ایک گورنمنٹ اگر نیکسٹ ٹائم ہمیں موقع ملا تو ہم ایسا اس ماڈل کے مطابق اپنی گورنمنٹ چلائیں گے، تو یہی میرے خیال میں کافی ہوگا. اس سے زیادہ اس طرح کی امیدیں اس طرح وابستہ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ابھی 1-1.5 منٹ کے بعد یہاں پہ کیمپین سٹارٹ ہونے والی ہے اور جون کے اینڈ یا جولائی میں الیکشن ہو جائیں گے. تو یہ تھوڑا سا جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا تھوڑا سا پیریڈ رہ گیا ہے 5-6 مہینے کا، اس میں انہوں نے صرف اپنے آپ کو جو ہے نا ایز اے ایگزامپل یہ شو کر سکتے ہیں. اور ابھی تک جو ہے وہ ان کا جو یہاں کا جو میڈیا ہے اور یہاں کے جو عام لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے وہ ایز کمپیئر ٹو جو پچھلی گورنمنٹس ہیں ان کے مقابلے میں وہ ابھی جو ہے نا اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں لوگ کہ ابھی تھوڑا سا فرق دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. اطمینان کی بات کر رہے ہیں قاضی صاحب، وہیں
سابق وزیر اعظم جو تھے ان کا بہت سے آخری جو انٹرویو تھا اس میں بہت سے متنازع بیانات انہوں نے دی جس کی کہ کافی گرد اٹھی، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی جاتے جاتے یہ ایک ٹائٹل لگا دیا کہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے یہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی، ان کے پلڑے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کو الیکشن میں یہ 6 مہینے بعد پتہ لگ جائے گا۔ وہ ایسا کیوں کہہ گئے جبکہ آپ نہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے نا جی کہ سیاست کا حصہ ہے نا، سیاست میں تو آپ نے دوسرے کو نیچا دکھانا ہی دکھانا ہے، پھر ہی اسی صورت میں آپ کی گوڈی بلند ہو سکتی ہے۔ اگر ایک سیاست میں ایک پوری جو ہے وہ سرنڈر کر دے تو وہ کبھی بھی آپ اس کو سیاسی کھلاڑی نہیں کہہ سکتے۔ سیاست میں ہمیشہ آپ نے جو ہے نا اپنا پلڑا جو ہے وہ جاری رکھنا ہے، تو کم از کم عوام کو دکھانے کے لیے۔ تو ظاہر ہے پچھلے پرائم منسٹر صاحب ان کا بھی ٹھیک تھا، ان کا رول ٹھیک تھا، وہ جمہوری طریقے سے گئے، اور اس لحاظ سے بھی کئی لوگ ان کو جو ہے نا پسند بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اسمبلی توڑتے رہے یا کسی اور کوئی اور حربہ استعمال کرتے ہوئے بڑے جو ہے نا جمہوری طریقے سے اپنا اقتدار چھوڑا ہے اور نئے آنے والے کے حوالے کیے۔ تو اس لحاظ سے وہ بھی دیکھیے جمہوریت کا حصہ ہے۔ ابھی جو کچھ ہمارے جمہوریت ہے جو ہے نا جیسی بھی ہے، یہ جمہوریت کا پروسیس ہے، اسی کے مطابق یہ سارا ہو رہا ہے۔ اور ابھی جو پرائم منسٹر آئے ان سے ان کا میں نے آپ کو جس طرح پہلے دکھایا کہ ابھی ان کے پاس صرف 5-6 مہینے کا عرصہ ہے، وہ 5-6 مہینے میں کوئی ڈیولپمنٹ کے کام وغیرہ تو وہ کر نہیں سکتے اس طرح سے، لیکن وہ یہ ہے کہ ایک ماڈل اپنا نمونہ پیش کر سکتے ہیں کہ اگر 5 سال ہمیں مزید حکومت ملی تو ہم اس نمونے کے مطابق جو ہے نا اپنی گورنمنٹ کریں گے۔ اور ویسے یہاں پہ پرسپشن مل سکتی ہے، جیسے کہ مقیم صاحب نے کہا نا جی، بہت سے ایسے مواقع آ رہے ہیں کہ جس میں بارگیننگ ہونے کے بعد اگلی حکومت بھی مل سکتی ہے، اس سے مبرہ نہیں ہے، یہ سوچ جو ہے ہو سکتا ہے۔ جی مقیم احمد خان صاحب، آپ نے جیسے کہ یہ بات سن رہے اس گرد میں ججز کے استعفے آنے اور پھر احتجاج کی کال دینا اپوزیشن کا اور وکلاء کی برادری کا بھی احتجاج کرنا، یہ مل جل کے کیا آئندہ کوئی چہرے کی بجائے نظام بدل سکتے ہیں؟ جہاں تک یہ احتجاج کی بات ہے اور جہاں تک ان قانون کو چیلنج کرنے کی بات ہے، جی بظاہر تو کیونکہ یہ کوئی عوامی ایشو نہیں ہے، پہلی بات میں اس کو ڈیگریڈ نہیں کرتا ہوں ایشو کو، لیکن یہ ہے کہ اس میں جب تحریک تب کامیاب ہوتی ہے جب اسے عوام کی سپورٹ حاصل۔ اب یہ عوام کی روزی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بے شک بڑا پیراماؤنٹ ایشو ہے، لیکن اس کو وہ پبلک کا ٹچ نہیں ہے، ٹھیک ہے میری رائے۔ اور خالی وکلا کیا کر لیں گے؟ بھارت کی جو ایسوسیشنز ہیں ان میں تقسیم ہے، اور گورنمنٹ نے اپنے کارڈز بڑے اچھے طریقے سے کھیلے، انہوں نے ایسی فیلڈنگ لگائی ہے کہ ڈیل جو ہے باؤنڈری کے باہر جانے کے امکانات بہت کم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ قانون بنائے، وہ اس میں ترمیم کرے، وہ خالہ کو خالو بنا دے یا خالو کو خالہ بنا دے، ٹھیک۔ تو اس کو چیلنج بھی کر دیں گے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ عدالت جو ہے کسی قانون کو ختم کرے یا واپس بھیج دے پارلیمنٹ میں کہ جناب اس کو دوبارہ کنسیڈر کریں وغیرہ وغیرہ۔ ہماری ایسی مثالیں ذرا کم ہیں، تو اس حوالے سے تو کوئی زیادہ میں وہ نہیں ہوں خوش فہم کہ جی یہ تو قانون ریورس ہو جائے گا یا عدالت جو ہے اسے واپس بھیج دے گی یا قانون کسی طرح سے منسوخ ہو جائیں گے، یہ خوش فہمی ہے۔ اور احتجاج والی بات یہ ہے کہ جب تک پبلک ساتھ نہ ہو وکیل کیا کر لیں گے؟ اب آپ اگر کہیں گے جی وہ جسٹس افتخار چودھری کے زمانے میں ہو گیا تھا، تو اس کے بارے میں بھی اسٹوری آ گئی ہیں کہ جسٹس افتخار چودھری کے پیچھے بھی گیٹ نمبر 4 کی سیٹی تھی۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی توقعات وابستہ کرنا میرا خیال ہے ان حالات میں کوئی خوش فہمی سمجھ لیں یا غلط فہمی سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، اپنا قاضی عبدالباسط علوی صاحب، جب تک کسی بھی تحریک کے پیچھے طاقتور حلقے نہیں ہوں گے کہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی ہے، سو آپ سمجھتے ہیں
کہ اگر تحریک چلے گی اور چلی اور نظر بھی آئی تو لازمی کوئی نہ کوئی طاقتور حلقے ان کے پیچھے ہوں گے اور وہ کامیاب ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہوئے تو پھر یہ کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی شواہد، کوئی پس پردہ نظر آتی ہے، کوئی ایسی قوت جو اس تحریک کو کامیاب بنا دے، جس کے لیے جوش و خروش کا اظہار محمود خان چکزئی کر رہے ہیں، اور وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نہ صرف آئین جو ہے اس کی صحیح صورت بحال کروائیں گے بلکہ سیڑھیاں لے کے چڑھ کے اڈیالہ جیل کی دیواروں کے اوپر بانی پی ٹی آئی کو بھی باہر لائیں گے؟ نہیں، اچھا یہ دیکھیں، جو آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ اس جماعت کے اتحادی کر رہے ہیں کہ جو ملک میں ریاست مدینہ بنانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے جی، جو جن کا جو موٹو یہ تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، اور وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اڈیالہ کی جیل پہ جائیں گے اور وہاں سے لائیں گے، تو کہاں گئے کہ وہ سارے جو ہے نا ان کے بلند بانگ دعوے۔ اور دوسرا جو بات آپ نے کی نا احتجاج وغیرہ کی، تو احتجاج کس چیز پہ کیا جائے؟ آپ دیکھیں مرد حق کے بعد جو ہے نا وہ صورتحال بہت تبدیل ہو چکی ہے، اب پہلے والی صورتحال نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آئین کی صورت ہی بدل دی ہے، آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے جناب، عدالتوں کے اختیارات چھین لیے گئے ہیں، سر اپنے مرضی کے ججز استعفے منظور کرائے جا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ قاضی عبدالباسط علوی صاحب، شیخ صاحب، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اس کے جو ہے پروسیس کے مطابق ہوا ہے اور جمہوری طریقے سے ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر عدالتیں جو ہے وہ عدالتوں کو انہوں نے ایکسپینڈ کیا ہے، اب عدالتوں کا یہ کام تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں آپ جو نام نواز شریف صاحب کا کیس لگاؤ، کبھی عمران خان کا کیس لگاؤ، اور غریب بیچارے کا جو ہے نا وہ سنوائی نہ ہو، وہ بیچارہ سالہ سال جو ہے نا نسل جیلوں میں سڑتا رہے، تو یہ تو نہیں ہے۔ اب آئینی عدالتیں الگ کی ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے نا عوام کی سپورٹ حاصل ہے۔ دیکھیں مارکا حق کے بعد جو ہے وہ صورتحال بدل گئی ہے، پہلے والی صورتحال اب نہیں ہے، اور احتجاج اور انتشار کے ساتھ وہ کوئی جو ہے نا باشعور بندہ اس کی سپورٹ وہ نہیں کر رہا، کیونکہ جو ابھی موجودہ سسٹم ہے مرکز حق نے اس نے ملک کو مضبوط کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ٹرمپ جیسا بندہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ ہتھیاروں کی تعداد بڑھاتا جاتا ہے، اور کتنی دفعہ وہ پاکستان کی تعریف کر چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی کل کی بات ہے کہ امریکہ کی کانگریس نے کہا ہے جی کہ پاکستان کو جو ہے وہ انڈو پاک جو کنفلکٹ ہوا ہے اس میں پاکستان کو برتری حاصل تھی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اگر ایک چیز ملک کے لیے بہتر ہو رہی ہے، بہتری کی طرف جا رہی ہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ احتجاج سے اس کو ریورس کر سکیں گے، اور نہ ایسا ہونا ہے۔ مجھے بظاہر ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ٹھیک ہے جو چیز ملک کے لیے بہتر ہو رہی ہے تو وہ چلتی رہے گی، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا 28ویں ترمیم بھی آئے گی اور مزید ترمیمیں بھی آئیں گی، ٹھیک ہے۔ جو ملک کے لیے اگر جہاں کہیں نقصان ہوگا تو پھر عوام نکلے، ٹھیک کہتے ہیں عوام پھر مطلب عوام کو پھر نکلنا چاہیے۔ جی ہاں، ترمیمیں بھی آئیں گی اور ایک کے بعد ایک منظور بھی ہوتی جائیں گی، جیسے کہ یہ بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے مقیم احمد خان صاحب، ایسے ہی پس پردہ یہ بھی افواہیں دم توڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے، ڈیل ہو گئی ہے، فائنل ہے، اور اس کے بعد جو ہے صرف کوئی اگر اندر ہے یا باہر نہیں آ رہا ہے تو وہ بھی اس کسی ڈیل کے تحت ہی اندر ہے، کیونکہ وہ جو ہے آخر یہ جن کو آگے بٹھایا گیا ہے اور ترمیموں کے لیے لایا گیا ہے ان سے بھی تو کام لینا ہے۔ کیا آپ درست سمجھتے ہیں کہ ایسی پس پردہ کوئی یہ بھی ایک ڈیل کے نتیجے میں ہی اندر رکھا جا رہا ہے اور مزید اندر رکھا جائے گا جب تک کہ اس کی ضرورت رہے گی، اس کے بعد باہر لے آیا جائے گا؟ جی مقیم احمد خان صاحب، دیکھیں جی کوئی بھی تھیوری یا ٹیبل سٹوری یا کسی کی خواہش، اب اس کو ہم نہ تو خبر سمجھ سکتے ہیں نہ ہم اس کو کوئی مستند چیز سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ کا واضح اشارہ ہے کہ جی عمران خان قید میں ہے، اب اس کو اس لیے قید میں رکھا ہوا ہے کہ شاید وہ ڈارک ہارس ثابت ہوں گے بعد میں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس میں گزارش یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا
تو یہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں وہ پی ٹی آئی بائک آؤٹ کرتی ہے. اگر کوئی پیکٹ ہوتا یعنی کوئی بات ہوئی بھی ہوتی یا کوئی حالات درست ہوتے تو الیکشن کیوں نہ لڑ لیتے. اب یہ انہی کی سیٹیں ہیں نا کہ جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب میں تو شاید بلکہ انہوں نے تو بائک آؤٹ کر دیا ہے. تو پنجاب والی سیٹیں تو وہ تو جھولی میں ڈالنے والی بات ہو گئی پی ایم ایل این کے اور ان کے تاغیوں پہ. جو ساری یعنی اس وقت بیٹل فیلڈ بنا ہوا وہ کے پی کے کی 2 سیٹیں ہیں اور اس میں بھی اب الیکشن کمیشن کا نوٹس اور وفاقی اداروں کی مداخلت کے بعد اللہ جانے کیا صورت حال ہوگی. تو اس اگر یہ توقعات کسی نے وابستہ کر لی ہے تو میرا خیال میں وہ کوئی بہت ہی سادہ اور معصوم آدمی ہوگا. مگر ان حالات میں اب آپ یہ کہہ رہے جی کہ وہ کیا کو فوج جو ہے اپنے قریبی الائز کو ایک دم ہی خدا حافظ کر دے گی. از اٹ پاسبل؟ ایسا نہیں ہے. انٹل انلیس کہ کوئی اتنا بڑا ٹارزن پیدا ہو جائے تو وہ فوج کو آنکھ دکھا لے تو میں نہیں کہہ سکتا. ادروائز ایسا کسی نے آب حیات نہیں کیا ہوا کہ وہ فوج کو ٹارزن نہیں صاحب، کوئی ٹارزن نہیں، کوئی طاقتور اس کے علاوہ نہیں. صرف یہ ہے کہ سارا کام سکرپٹڈ چلتا ہے. ایک سکرپٹ ہے جس پر کام ہو رہا ہے اور اسی سکرپٹ کا ہی اس کو بھی حصہ مانا جا رہا ہے جس کے آپ سے بات کی گئی ہے. اور وہ سکرپٹ جو آگے بڑھتا جائے گا واضح طور پر اس کے جو ہے نقش و نگار، اس کی جو فلم ہے وہ سامنے آتی جائے گی کہ دی اینڈ کیا ہوگا. وہ پھر سکرپٹ کے اینڈ پہ ہی پتہ لگے گا. دیکھیے جی، فی الحال جو ہے وہ ان کی مرضی اور منشا کے مطابق کام آگے بڑھ رہا ہے. جی ہاں. تو اس وقت یہ سمجھ لینا کہ جناب وہ ہمارے کسی کی سوچ کے مطابق یا کسی کی خواہش کے مطابق جو ہے ایک دم ہی نظام بدل دیا جائے گا، پارٹنر ادھر کے ادھر ہو جائیں گے، الائنس کو خدا حافظ کہہ دیا جائے گا، جیل والے کو تخت پہ بٹھا دیا جائے گا، تخت والے کو تختے پہ کھینچ دیا جائے گا. اب اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ کہیں وہ نسیم حجازی کے ناول میں تو شاید فٹ ہو جائیں لیکن ان حالات پہ فٹ نہیں ہو رہی. اچھا قاضی عبدالباسط صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو چہرے بدلتے ہوئے یا نظام بدلتے ہوئے دکھائی دیتا ہے؟ کہتے ہیں کہ چہرے جو ہیں وہ اب نہیں بدلیں گے، اگر بدلے گا تو نظام بدلے گا، ورنہ یہ نظام انہی چہروں کے ساتھ چلتا رہے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں پچھلی گفتگو میں سے نا ایک پوائنٹ لے رہا ہوں کہ اگر یہ سکرپٹ ہے تو میں اس سکرپٹ سے بڑا خوش ہوں جس سے میرا ملک کی جو ہے نا میرے ملک کی جو ہے وہ پہچان بڑھ رہی ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے جی، اور اس کا جو ہے نا نام بلند ہو رہا ہے. تو یہ سکرپٹ میرے حساب سے تو اگر یہ باقی سکرپٹ ہے تو اس پہ پہلے سے عمل درآمد ہونا چاہیے تھا. اچھا، دوسری بات جو ہے کہ ابھی تو میرے حساب سے تو ابھی جو ہے نا ملک بالکل صحیح پٹری پہ جا رہا ہے کہ اصلاحات بھی آ رہی ہیں اور ملک جو ہے وہ جو ہے نا ہر لحاظ سے مضبوط بھی ہو رہا ہے. ہماری فوج جو ہے وہ دنیا کی جو ہے مضبوط ترین افواج میں ہے اور مختلف ممالک کے ساتھ ہمارے معاہدے بھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہتری جو ہے وہ آہستہ آہستہ آنی ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو اگر پچھلی گورنمنٹس وغیرہ دیکھیں یا پچھلا کچھ دہائیاں دیکھیں تو یہ جو عرصہ ابھی گزر رہا ہے، یہ پاکستان کا جو فیز گزر رہا ہے یہ ملک کے لیے بہت اچھا ہے. اور میں تو ویسے بھی شخصیات پرستی کے خلاف ہوں. ٹھیک ہے جی، نظام آپ کا صحیح ہونا چاہیے اور نظام بہتری کی طرف جا رہا ہے. اصلاحات جو آ رہی ہیں اس سے الٹیمیٹلی اگر ملک کا فائدہ اگر ہو رہا ہے تو وہ ہونی چاہیے اور وہ ہوتی رہیں گی اصلاحات. تو یہ سارا جو میرے حساب سے ملک کے لیے جو ہے نا بہترین مفاد. چہرے نہیں، نظام نہیں بدلے گا، چہرے بدل سکتے ہیں، نظام جوں کا توں ایسے ہی چلے گا چاہے وہ سکرپٹ کا حصہ ہی کیوں نہ ہو. جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو اس وقت کی صورتحال ہے اب ہم اندازے ہی لگا سکتے ہیں، ہم کوئی سامری جادوگر تو ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ بظاہر کچھ آج کل نظومی تو بڑے بڑے اندازے لگا رہے ہیں، بڑے بڑے بیٹھ کے اہل دانش کے ساتھ دعوے کر رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، مان رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں. ہاں، بہرحال یہ ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی بظاہر کو نظر نہیں آتی. آگے وہ اللہ کی قدرت ہے کہ کیا کر دے. اچھا، وہ ایک چیز رہ گئی تھی جو ہم پچھلے فیز میں بات کر رہے تھے نا کہ جو استعفوں کی. اب ایک بم دھماکہ ہوا تھا وہاں کوئٹہ
کی عدالتوں میں. تو یاد ہے کہ وہ وکلا کی ایک پوری نسل ختم ہو گئی تھی اور ایک پیس بچا تھا وہ جسے مجبوراً ہمیں سپریم کورٹ کا جج بنانا پڑا اور پھر چیف جسٹس بنانا پڑا اور آج تک روئے. تو وہ گزارش یہ ہے کہ استعفوں سے نظام کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اگلے تو وہ شکر کا کلمہ پڑھیں گے کہ جان چھوٹی. تو یہ ایک تاثر ہے کہ مطلب ایک طرف تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے کہ کوئی آدمی اتنی بڑی پوسٹ کو خدا حافظ کہہ دے یا لات مار دے. بظاہر they are protecting their perks and pensions. At the same time ایک پروٹوکول اور کرو فر والی جاب کو چھوڑنا بھی کار دارت. اور یہ ہے کہ اگر سارے وکلا سارے ججز بھی استعفیٰ دیتے ہیں تو سسٹم نظام یا حکومت کا کیا بگڑنا, وہ دوسرے لا کے بٹھا دینا. ٹھیک جی. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی اس سسٹم کو ڈنڈ ڈال دے گی, یہ میری رائے ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اسکرپٹ کے مطابق جب ڈالنا ہوگا تو ڈالا جائے گا, جب نظام بدلنا ہوگا تو بدلا جائے گا. نظام بدلنا ہے کہ چہرے لانا ہے وہ چہرے لائے جائیں گے. اور ہم یہ اب بھی یہ نہیں ہے کہ اس دفعہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں, ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے. لیکن وہی آپ والی مقیم صاحب کہ کہیں تو بات بن جاتی ہے اور اسکرپٹ کامیاب ہو جاتا ہے, اور کہیں بات نہیں بنتی ہے تو اسکرپٹ فیل ہو جاتا ہے. تو اس کو آپ یہ کہیں کہ اسکرپٹ والوں کی کوئی کوتاہی ہے یا سیاست دانوں کا یا ان کے مخالفین کا کوئی کمال ہے؟ تو کسی کا کمال نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ریئلٹی ہے جس کو ہم بھی مانتے ہیں اور عوام بھی اب تو ماننا شروع ہو گئی ہے. قاضی عبدالباسط علوی صاحب اور مقیم احمد خان صاحب, آپ دونوں مہمان کرامی کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.